اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام طالبات خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اور یہ امید ہے سب سے تمام طالبات سے کہ تمام طالبات ترجمے کو اچھے طریقے سے غور و فکر کے ساتھ پڑھی ہوں گی انشاءاللہ تعالی، اور یہ ایک بہت ہی خوبصورت سفر ہے جس میں آپ ہم سب شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہم سب کے دلوں کو نور سے بھر دے اس پاک کلام کی برکت سے جو ہم ترجمہ اور تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں، اور آپ سب کی تمام دلی مرادیں خیر و عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ پوری فرمائے، آمین۔ شروع کرتے ہیں۔ ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں "And we shaded you with clouds and sent down to you manna and quails, saying, Eat from the good things with which we have provided you. And they wronged us not, but they were only wronging themselves." اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم پر اکابر کا سایہ کیا، من و سلوہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی، اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ، مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہ تھا بلکہ انہوں نے آپ اپنے ہی اوپر ظلم کیا۔ اچھا، اس کی جو تفسیر ہے وہ ہم پچھلے لیسن میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب آیت نمبر سورہ البقرہ کی 58 کا ترجمہ کرتے ہیں، جو کہ نیا ہے یہ ترجمہ۔ "And recall when we said, Enter this city, Jerusalem, and eat from it wherever you will in ease and abundance, and enter the gate bowing humbly and say, Relieve us of our burdens, sins. We will then forgive your sins for you, and we will increase the doors of good in goodness and reward." اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا، حطہ حطہ، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ یعنی اس کی تفسیر پڑھ لیتے ہیں تھوڑی سی۔ یہ ابھی تک تحقیق نہیں ہو سکا کہ اس بستی سے مراد کون سی بستی ہے جس سلسلہ واقعات میں یہ ذکر ہو رہا ہے۔ وہ اس زمانے سے تعلق رکھتا ہے جب کہ بنی اسرائیل ابھی جزیرہ نما سینا ہی میں تھے، لہٰذا اغلب یہ ہے کہ یہ اسی جزیرہ نما کا کوئی شہر ہوگا، مگر یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے مراد شتیم ہو یا پھر یریخو کے بالمقابل دریائے اردن کے مشرقی کنارے پر آباد تھا۔ اچھا، بائبل کا بیان ہے کہ اس شہر کو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اخیر زمانے میں فتح کیا اور وہاں بڑی بدکاریاں کیں، جن کے نتیجے میں خدا نے ان پر وبا بھیجی، 1000 آدمی ہلاک کر دیے۔ یعنی حکم یہ تھا کہ جابر و ظالم فاتحوں کی طرح اکڑتے ہوئے نہ گھسنا، بلکہ خدا ترسوں کی طرح منکسرانہ شان سے داخل ہونا، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے۔ اور حطہ کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ خدا سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے ہوئے جانا، دوسرے یہ کہ لوٹ مار اور قتل عام کے بجائے بستی کے باشندوں میں درگزر اور عام معافی کا اعلان کرتے جانا۔ آیت نمبر 59 سورہ البقرہ کی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ "But those who wronged changed those words to a statement other than that which had been said to them. So we sent down upon those who wronged a punishment, plague from the sky, because they were definitely disobeying." اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مگر جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا، مگر
آخر کار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، غور سے سنیے گا، بہت خوبصورت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں تاکہ ہمیں ایک ایک حرف کی اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے۔ آیت نمبر 60 پڑھتے ہیں، سورہ البقرہ کا ترجمہ کرتے ہیں۔ And recall when Moses prayed for water for his people, so we said, strike with your staff the stone, and there gushed forth from it 12 springs, and every people tribe knew its watering place. Eat and drink from the provision of Allah, and do not commit abuse on the earth, spreading corruption. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا کہ فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے۔ اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں And recall when you said, O Moses, we can never endure one kind of food, so call upon your Lord to bring forth for us from the earth its green herbs and its cucumbers and its garlic and its lentils and its onions. Moses said, would you exchange what is better for what is less? Go into any settlement, and indeed you will have what you have asked. And they were covered with humiliation and poverty and returned with anger from Allah upon them. That was because they repeatedly disbelieved in the signs of Allah and killed the prophets without right. That was because they disobeyed and were habitually transgressing. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار ساگ، ترکاری، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا ایک بہتر چیز کے بجائے تم ادنیٰ درجے کی چیز لینا چاہتے ہو؟ اچھا کسی شہری آبادی میں جا رہو، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا۔ آخر کار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت و خواری اور پستی و بدحالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گر گئے۔ یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے۔ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے۔ وہ چٹان اب تک جزیرہ نما سینا میں موجود ہے، سیاح اسے جا کر دیکھتے ہیں اور چشموں کے شگاف اس میں اب بھی پائے جاتے ہیں۔ 12 چشموں میں سے مصلحت تھی کہ بنی اسرائیل کے قبیلے بھی 12 ہی تھے۔ خدا نے ہر ایک قبیلے کے لیے الگ چشمہ نکال دیا تاکہ ان کے درمیان پانی پر جھگڑا نہ ہو۔ یہ مطلب نہیں کہ من و سلوہ چھوڑ کر وہ جو بے مشقت مل رہا ہے وہ چیزیں مانگ رہے ہو۔ یہ مطلب نہیں کہ من و سلوہ چھوڑ کر جو بے مشقت مل رہا ہے وہ چیزیں مانگ رہے ہو جن کے لیے کھیتی باڑی کرنی پڑے گی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس بڑے مقصد کے لیے یہ صحرا نوردی تم سے کرائی جا رہی ہے، اس کے مقابلے میں کیا تم کو کام و دہن کی لذت اتنی مرغوب ہے کہ اس مقصد کے چھوڑنے کے لیے تیار ہو اور ان چیزوں سے محرومی کچھ مدت کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتے؟ تقابل کے لیے ملاحظہ ہو۔ اچھا آیات سے کفر کرنے کی مختلف صورتیں ہیں، مثلاً ایک یہ کہ خدا کی بھیجی ہوئی تعلیمات میں سے جو بات اپنے خیالات یا خواہشات کے خلاف پائی اس کو ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ دوسرے یہ کہ ایک بات کو یہ جانتے ہوئے کہ خدا نے فرمائی ہے، پوری
جٹائی اور سرکشی کے ساتھ اس کی خلاف ورزی کی اور حکم الہی کی کچھ پرواہ نہ کی۔ تیسرا یہ کہ ارشاد الہی کا مطلب و مفہوم کو اچھی طرح جاننے اور سمجھنے کے باوجود اپنی خواہش کے مطابق اسے بدل ڈالا۔ اپنی خواہشات پہ تو انسان کو کبھی چلنا ہی نہیں چاہیے۔ بنی اسرائیل نے اپنے اس جرم کو اپنی تاریخ میں خود تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر ہم بائبل سے چند واقعات یہاں نقل کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل کی سلطنت تقسیم ہو کر دو ریاستوں یروشلم کی دولت یہودیہ اور سامریہ کی دولت اسرائیل میں بٹ گئی تو ان میں باہم لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہوا اور نوبت یہاں تک آئی کہ یہودیہ کی ریاست نے اپنے بھائیوں کے خلاف دمشق کی آرامی سلطنت سے مدد مانگی۔ ٹھیک ہے، اس پر خدا کے حکم سے حنانی نبی نے یہودیہ کے فرمانروا آسا کو سخت تنبیہ کی، مگر آسا نے اس تنبیہ کو قبول کرنے کے بجائے خدا کے پیغمبر کو جیل بھیج دیا۔ آگے حضرت الیاس علیہ السلام نے جب بعال کی پرستش پر یہودیوں کو ملامت کی اور ازسر نو توحید کی دعوت کا سور پھونکنا شروع کیا تو سامریہ کا اسرائیلی بادشاہ اخی اب اپنی مشرک بیوی کی خاطر ہاتھ دھو کر ان کے جان کے پیچھے پڑ گیا، حتیٰ کہ انہیں جزیرہ نمائے سینا کے پہاڑوں میں پناہ لینی پڑی۔ اس موقع پر جو دعا حضرت الیاس علیہ السلام نے مانگی ہے ان کے الفاظ یہ ہیں: اچھا، بنی اسرائیل نے تیرے عہد کو ترک کیا، تیرے نبیوں کو تلوار سے قتل کیا اور ایک میں ہی اکیلا بچا ہوں، سو وہ میری جان لینے کے در پہ ہیں۔ نمبر 3، ایک اور نبی حضرت میکایا کو اسی اخی اب نے حق گوئی کے جرم میں جیل بھیجا اور حکم دیا کہ اس شخص کو مصیبت کی روٹی کھلانا اور مصیبت کا پانی پلانا۔ اس کے بعد پھر جب یہودیہ کی ریاست میں اعلانیہ بت پرستی اور بدکاری ہونے لگی اور زکریا نبی نے اس کے خلاف آواز بلند کی تو شاہ یہودہ یؤاس کے حکم سے انہیں عین ہیکل سلیمانی میں مقدس اور قربان گاہ کے درمیان سنگسار کر دیا گیا۔ اس کے بعد جب سامریہ کی اسرائیلی ریاست اشوریوں کے ہاتھوں ختم ہو چکی اور یروشلم کی یہودی ریاست کے سر پر تباہی کا طوفان تلا کھڑا تھا تو یرمیاہ نبی اپنی قوم کے زوال پر ماتم کرنے اٹھے اور کوچے انہوں نے پکارنا شروع کیا کہ سنبھل جاؤ ورنہ تمہارا انجام سامریہ سے بھی بدتر ہوگا۔ مگر قوم کی طرف سے جو جواب ملا وہ یہ تھا کہ ہر طرف سے ان پر لعنت اور پھٹکار کی بارش ہوئی، پیٹے گئے، قید کیے گئے، رسی سے باندھ کر کیچڑ بھرے حوض میں لٹکا دیے گئے تاکہ بھوک اور پیاس سے وہیں سوکھ کر مر جائیں، اور ان پر الزام لگایا گیا کہ وہ قوم کے غدار ہیں، بیرونی دشمنوں سے ملے ہوئے ہیں۔ ایک اور نبی حضرت آموس کے متعلق لکھا ہے کہ جب انہوں نے سامریہ کی اسرائیل ریاست کو اس کی گمراہی اور بدکاریوں پر ٹوکا اور ان حرکات کے برے انجام سے خبردار کیا تو انہیں نوٹس دیا گیا کہ ملک سے نکل جاؤ اور باہر جا کر نبوت کرو۔ اسی طرح آگے حضرت یحییٰ کے بارے میں بھی اور تمام یہ تفصیلات ڈیٹیلز ہیں تمام نبیوں کے، تمام عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے۔ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل کے
علماء اور سرداران قوم کا غصہ بھڑکا، کیونکہ وہ انہیں ان کے گناہوں اور ان کی ریاکاریوں پر ٹوکتے تھے۔ کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹوکتے تھے اور ایمان و راستی کی تلقین کرتے تھے، اور اس قصور پر ان کے خلاف جھوٹا مقدمہ تیار کیا گیا۔ رومی عدالت سے ان کے قتل کا فیصلہ حاصل کیا گیا، اور جب رومی حاکم پیلاطس نے یہود سے کہا کہ آج عید کے روز میں تمہاری خاطر یسوع اور برابا ڈاکو دونوں میں سے کس کو رہا کروں، تو ان کے پورے مجمع نے بالاتفاق پکار کر کہا کہ برابا کو چھوڑ دے اور یسوع کو پھانسی پر لٹکا دے۔ یہ ہے اس قوم کی داستان، جرائم کا ایک نہایت شرمناک باب، جس کی طرف قرآن کی اس آیت میں مختصراً ارشاد کیا گیا ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ جس قوم نے اپنے فساق و فجار کو سرداری و سربراہ کاری کے لیے اور اپنے صلحاء و ابرار کو جیل اور دار کے لیے پسند کیا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی لعنت کے لیے پسند نہ کرتا تو آخر اور کیا کرتا؟ آیت نمبر 62 کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ البقرہ میں، Indeed, those who disbelieved and those who were Jews or Christians or Sabians before Prophet Muhammad, those among them we believed in Allah and the last day and did righteousness will have the reward with the Lord, and no fear will there be concerning them, nor will they grieve۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں، یا یہودی عیسائی ہوں، یا صابی، یا جو بھی اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ آیت نمبر 63 کا ترجمہ بھی کر لیتے ہیں۔ یعنی کہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، And recall when we took your covenant, O children of Israel, to abide by the Torah, and we raised over you the mount, saying, Take what we have given you with determination, and remember what is in it, that perhaps you may become righteous۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا، اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا، اور جو احکام و ہدایت اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا۔ اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقوی کی روش پر چل سکو گے۔ اچھا، اس واقعے کو قرآن میں مختلف مقامات پر جس انداز سے بیان کیا گیا ہے، اس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ اس وقت بنی اسرائیل میں یہ ایک مشہور و معروف واقعہ تھا، لیکن اب اس کی تفصیلی کیفیت معلوم کرنا مشکل ہے۔ بس مجملاً یوں سمجھنا چاہیے کہ پہاڑ کے دامن میں میثاق لیتے وقت ایسی خوفناک صورتحال پیدا کر دی گئی تھی کہ ان کو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا پہاڑ ان پر آ پڑے گا۔ ایسا ہی کچھ نقشہ سورہ الاعراف آیت نمبر 101، یہ آیت نمبر کیا لکھی ہوئی ہے 1، اس میں سورہ الاعراف آیت نمبر 191 میں کھینچا گیا ہے، 9 ہے یہ، ہاں سورہ الاعراف میں۔ آیت نمبر 64 سورہ البقرہ کی یہ بھی ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ Then you turned away after that, and if not for the favor of Allah upon you and His mercy, you would have been among the losers۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے، اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا، ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے۔
اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ اور اللہ پاک کے یہ جو ترجمہ ہے خالص جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ اور اگلا ہم پڑھیں گے آیت نمبر 65 سے ہم ترجمہ شروع کریں گے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔